الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کے جواب میں سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 6 کو جواب میں پیش کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ فرمایا اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق، جتنے جاندار اس دنیا میں رہتے ہیں سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، سب کی گنتی بھی اللہ جانتا ہے، وہ کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کون سا گروہ کتنا بڑا ہے، کون سا گروہ کہاں رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے، کب پیدا ہوا، کب تک جیے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ دیکھو، خشکی میں رہنے والے، تری میں رہنے والے، آسمانوں میں رہنے والے، زمین میں رہنے والے، زمین پر چلنے والے، زمین کے اندر رہنے والے، یہ تمام طرح کے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دیتا ان کو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق، خشکی میں رہنے والے، تری میں رہنے والے، سمندر کے اندر، پانی کے اندر رہنے والے، مچھلیاں، یہ جتنی مخلوق ہیں اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ روزی کا ذمہ دار ہے، اللہ رزق کا مالک ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ لیکن رزق کا جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین جانتا ہے ان کے گھونسلوں کو، ان کے گھروں کو، کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس زمین پہ مریں گے، کہاں مریں گے، کتنی عمر میں مریں گے، تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ رب العالمین کے پاس جو کتاب ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ، اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لکھ رکھا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا دوسری جگہ سورہ انعام کو جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان، زمین میں چلنے پھرنے والا حیوان، جانور، اور بتایا یا دو پروں سے اڑنے والا پرندہ جو آسمانوں میں اڑتا ہے، فرمایا ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ فرمایا پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ روئے زمین پر یا کہیں بھی جتنے جاندار رہتے ہیں سب کو اللہ رب العالمین کے یہاں جمع کیا جائے گا، سب اللہ کے پاس واپس جانے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، جب ہم سورہ انعام کو پڑھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں کس کے پاس رکھی ہیں؟ اپنے پاس رکھی ہیں، کسی کو نہیں دی۔ یہ نہیں کہا غیب کی کنجی ہے، کنجیاں کہا، کنجیاں۔ ایک بھی کنجی ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں اللہ نے کسی کو دی ہو، کسی نبی کو دی ہو، کسی ولی کو دی ہو، کسی پیر کو دی ہو، کسی فرشتے کو دی ہو، نا، بالکل نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور فرمایا جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، جنگلوں کی اور دریاؤں کی، پہاڑوں کی، آسمانوں کی، زمین کے اندر ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا، اللہ تعالیٰ کا علم دیکھ رہے ہو، اللہ کا علم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی قوت ہے، یہ اللہ کی پاور ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ کیا کہ کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کون سا پتہ کس جگہ سے کب اور کیسے جھڑا، سب جانتا ہے۔ اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں ہے، زمین کے اندر کوئی دانہ اور کوئی بھی تر یا خشک چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، پرندے ہوں، چاہے وہ دانہ ہو زمین کے اندر، چاہے وہ خشکی میں ہو، تری میں ہو، ہر جگہ جو چیز بھی ہے اللہ کے علم سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو، سب چیز اللہ کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ اللہ کتنا پاورفل ہے،
ہمیں اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے کسی کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے, تمام چیزیں مخلوق ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.